اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اوپر بے شمار نعمتوں کا نزول کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے پاس رہنے والے دوسرے لوگوں کی زندگی میں غور کر کے دیکھیں، ہر ایک کو میرے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس کائنات کے اندر کوئی دانشور، کوئی محقق اگر اٹھے اور یوں کہے کہ میں کائنات پر چمکنے والے ستاروں کو شمار کر سکتا ہوں، ہم شاید اس کی یہ بات تسلیم کر لیں کہ ممکن ہے وہ کائنات کے اندر جو آسمان پر چمکنے والے ستارے ہیں وہ ان کو شمار کر لے۔ کوئی دانشور اٹھے اور یہ کہے میں درخت پر لگے پتوں کی تعداد گن سکتا ہوں کہ کتنی ہے۔ کوئی دانشور اٹھے اور کہے کہ زمین پر موجود ریت کے ذرات کو میں شمار کر سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ریت کے ذرات کتنے ہیں، شاید ہم تسلیم کر لیں۔ لیکن کوئی دانشور اٹھے اور یہ بتائے کہ تم پر جو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے اور یہ بارش کتنی مقدار میں ہے، میں شمار کر کے بتا سکتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اس کی اس بات کے اوپر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرا رب خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اپنی نعمتوں کی اتنی بارش تم پر کی ہے، اتنی بارش تم پر کی، لا تحصوها، تم شمار کرنا بھی چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ میرے اللہ کی بے بہا نعمتیں، بے شمار نعمتیں، رحمتیں، شفقتیں، عنایتیں ہم پر اتنی اترتی ہیں کہ ہم ان کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی ہر ایک نعمت، ہر ایک رحمت ہم پر اترتی ہے۔ میرے رب نے کبھی کسی نعمت کا، رحمت کا بدلہ نہیں مانگا، ہمیشہ یوں ہی کہا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتیں بے شمار ہیں، شمار تم نہیں کر سکتے ہو، ہاں بس یوں کرو کہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر کرنا تمہارا کام ہے، نعمتوں کو بڑھاتے رہنا مجھ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تم ناشکری کرو گے تو پھر میں بھی ہاتھ کھینچ لوں گا، تم شکر کرتے رہو، بے شمار شکر کرو، میں نعمتوں کی تعداد، رحمتوں کی تعداد، شفقتوں کی تعداد بڑھاتا رہوں گا۔ آپ اندازہ کریں میرے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک ایک نعمت کے اوپر بات کی جائے تو اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ میرے اللہ نے ہمیں دیکھنے کی نعمت عطا کی ہے، جا کر ان سے پوچھئے جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی دل کی خواہش کیا ہے۔ ان کو اگر کوئی پوری دنیا کی دولت دینا اور ایک طرف آنکھوں کی بینائی دے، یقین جانیے وہ آنکھوں کی بینائی کو قبول کریں گے، دولت کو ٹھکرا دیں گے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے اللہ نے ہمیں چلنے کی نعمت عطا کی، یہ چلنے والی نعمت کی قدر ان سے پوچھئے جن کے پاؤں تو ہے لیکن چلنے کی ہمت نہیں ہے، اور ان سے بھی پوچھئے جن کو میرے رب نے پاؤں ہی نہیں دیے ہیں۔ میرے اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، اس صحت کی قدر قیمت اس سے پوچھئے جو بستر پہ پڑا ہوا بیمار ہے، جو پڑا ہے، جس کے اندر صحت نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر بادشاہ وقت ہے، بیٹھے ہیں، اپنے دربار کے اندر بیٹھے تھے، پیاس لگی، گرمی کا عالم تھا، پانی مانگا۔ آپ اب اندازہ کریں گرمی پڑ رہی ہو، سخت گرمی ہو اور شدت کی پیاس لگی ہو، انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایسا ٹھنڈا پانی کا گلاس ملے جس گلاس کو بھی پسینہ آیا ہوا۔ سب سے بڑی نعمت اس وقت یہی ہوتی ہے۔ بادشاہ کے سامنے ٹھنڈا گلاس پانی کا لایا گیا، بادشاہ نے گلاس پکڑا، پینے لگا۔ بادشاہ کی دربار میں ایک عالم بیٹھا ہوا تھا، رب تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے والا بیٹھا ہوا تھا، رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا اقرار کرنے والا بیٹھا تھا۔ روک لیا، بادشاہ سلامت رکیں، ایک منٹ ٹھہرے، پانی نہ پیے، پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ وقت تھا جب علماء کی قدر تھی۔ بادشاہ وقت کے دل کے اندر بھی ایک عالم کی عظمت ہوا کرتی تھی، وہ عالم کا احترام کرتا تھا۔ ہمارے ہاں کی طرح نہیں کہ ہمارے ہاں تو کچھ ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا، سب سے زیادہ نعوذ باللہ قوم کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے تو ملا کی، سب سے زیادہ لوگ کنی مارتے ہیں تو اسی مولوی سے، سب سے زیادہ پیچھے ہٹتے ہیں تو اسی مولوی سے کنارہ کشی۔
وہ دور تھا کہ بادشاہ وقت بھی اپنے دربار کے اندر عالم کو مولوی کو بٹھانا ضروری سمجھتا تھا۔ بادشاہ وقت کو روک دیا، بادشاہ سلامت ٹھہریں، پانی کا گلاس نہ پیے، پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ بادشاہ رکا، جی پوچھئے سوال کیا ہے؟ عالم وقت پوچھتا ہے بادشاہ سلامت یہ بتائیں، آپ کو پانی کی پیاس لگی ہے، گرمی کی شدت ہے، فرض کرے پانی پلانے والے کے پاس ایک ہی گلاس پانی کا ہے، کسی اور کے پاس پانی نہیں ہے، آپ پانی لینے کے لیے اس کے محتاج ہیں، دینے والا پانی کا گلاس آپ کے سامنے کرتا ہے اور گلاس سامنے کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت میں یہ فری میں پانی نہیں دوں گا بلکہ اس کی قیمت لوں گا، قیمت وصول کروں گا۔ بادشاہ سلامت مجھے بتائیں آپ اس ایک گلاس کی قیمت کتنی ادا کر کے خریدنا چاہیں گے؟ بادشاہ کہتا ہے میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی اس گلاس کو خریدنا پڑے تو خرید کر رہوں گا۔ عالم نے کہا ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا کہ ایک ٹھنڈے گلاس پانی کی قیمت آدھی سلطنت ہے، کہا چلیں جی آپ پانی پی لیں۔ بادشاہ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اب پھر عالم نے کہا کہ ایک سوال کا جواب اب پھر دیں۔ میں ایک سوال پھر کرتا ہوں، جی پوچھے سوال کیا ہے؟ بادشاہ سلامت پانی خریدنے کے لیے آپ آدھی سلطنت دے سکتے ہیں، یہ پانی پینا بھی میرے رب کی نعمت ہے، یہ بدن کے اندر چلا جائے ایک وقت کے بعد پھر خارج بھی ہوتا ہے پیشاب کی شکل میں۔ آپ فرض کریں اگر یہ بدن کے اندر پانی رہ جائے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، پیشاب نہ نکلے، آپ تڑپ رہے ہوں، کبھی ہسپتال میں جا کر ان لوگوں کو دیکھنا جو پیشاب کے بند ہونے کے مرض میں مبتلا ہیں، خدا کی قسم ایسے تڑپتے ہیں جیسے پانی بغیر، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، بستر پہ ایسے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم مفت میں پانی پیتے ہیں غٹک کر کے، اور پھر جب پیشاب کرنا ہو واش روم میں گئے اور جا کے پیشاب نکال دیا۔ کبھی اس پہ شکر ادا کیا؟ سوچنا صحیح کتنی بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کہتا ہے جی واقعی اگر میرا پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نکالنے کی اگر ڈاکٹر مجھ سے قیمت لے، کتنی قیمت دوں گا؟ سوچ کر کہتا ہے آدھی سلطنت دینی پڑی تو میں آدھی سلطنت دے کے اپنا علاج کراؤں گا۔ اب عالم تھا نا، اور سامنے بادشاہ بھی نیک تھا، سوال داغ دیا بادشاہ سلامت دیکھیے اتنی بڑی سلطنت آپ کے پاس ہے، اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہت آپ کے پاس، اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ ایک گلاس پانی، آدھی آپ نے دے دی پینے کے لیے اور آدھی آپ دے دیں نکالنے کے لیے، بتائیں آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ بتایا کہ جس بادشاہت پر تو گھمنڈ کرتا ہے، جس بادشاہت کے ذریعے سے تو روب جماتا ہے، اس کے اندر کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہونا بلکہ اپنے رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ میرا رب تجھے صبح دن کے اندر بے شمار مرتبہ پانی مفت میں دیتا ہے، اور پھر یہ پانی نکالنا پیشاب کے ذریعے میرا رب نے مفت میں نعمت عطا کی ہے۔ کتنی قیمتی نعمتیں ہیں، کبھی ہم نے ان کا شکر ادا کیا؟ میرا رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر کرو میں تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ آپ قرآن پاک کے اندر غور کریں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ سوال کرتے تھے نا، میرے اللہ نے ان تمام سوالوں کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، ان کے سوال کرنے کا انداز بھی ذکر کیا اور پھر پیغمبر کے جواب دینے کا انداز بھی ذکر کیا۔ توجہ کرنا، سوال کرنے والے کے انداز کو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کبھی غور کریں، تلاوت کرتے ہوئے سوچیں، سوال کرنے والے جو الفاظ ہیں میرے رب نے ذکر کیے یسألونک، ان الفاظ سے، اور جہاں جواب دیا جاتا ہے وہاں میرے رب نے الفاظ ذکر کیے قل، اے پیغمبر آپ یوں فرما دیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس۔ پھر سوال آیا یسألونک عن المحیض، عورتیں آپ سے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی اذن، آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے۔ یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو روح کے بارے میں یوں فرما دیجئے۔ یسألونک عن الیتامی، وہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، آپ ان کو یوں جواب دے دیجئے۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں میرے اللہ نے سوال بھی خود بنایا، جواب بھی خود بنایا، طریقہ ہی بدل دیا۔ سوال کیا، اے میرے پیغمبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آ کے سوال میری ذات کے بارے میں کریں گے نا کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، رب کہاں،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیغمبر ان کو بتا دینا تمہارا رب دور نہیں، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر جب میں قریب ہوں، میرے بندوں کو کہنا شاندار زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رحمتوں کی بڑھوتری چاہتے ہو، میرا اللہ فرماتا ہے ان کو کہہ دینا ادعونی استجب لکم، مانگتے رہنا میں دیتا چلا جاؤں گا، مانگتے رہنا، میرے در کے بھیکاری بن جانا، مانگنے والا کام تم اختیار کر لینا اور دینے والا کام مجھ رب ذوالجلال کے ذمے چھوڑ دینا۔ میرے دوستو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تک مسلمانوں کا یہ انداز رہا نا کہ اپنی ہر چیز اس رب ذوالجلال سے مانگتے تھے، میرے اللہ نے اس وقت تک مسلمانوں کو ہر چیز عطا کی تھی، اور جب سے رب کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در کی طرف گئے، میرے رب نے بھیکاری بنا دیا۔ میرا اللہ چاہتا ہے بھیکاری بنو تو صرف میرے در کے، کسی اور کے در کے نہیں، آپ رب تعالیٰ سے مانگے۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کسی بندے کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، جوتے کا تسمہ معمولی سی چیز ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب ذوالجلال سے مانگو، انٹرنیشنل منگتے بن جاؤ، ہر بات کے لیے ہاتھ اٹھا دو، اللہ میری فلاں ضرورت ہے عطا کر دے، اللہ میری فلاں ضرورت ہے پوری کر دے۔ ہاتھ اٹھانا، لب ہلانا، آنسو نکالنا تیرا کام ہے، اور رحمتوں کے دریا کا بہا دینا اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں، آپ دنیا کے اندر کسی سے مانگیں نا، کسی دوست کے پاس چلے جائیں ضرورت کے وقت، ادھاری لینے کے لیے چلے جائیں، ایک مرتبہ ادھار مانگے خوشی خوشی دے گا، زیادہ محبت ہے دے دے گا، دوسری مرتبہ ادھار مانگے تھوڑا سا لہجہ تبدیل ہوگا، تیسری مرتبہ ادھار مانگے تھوڑا سا مزید لہجہ تبدیل ہوگا، چوتھی مرتبہ مانگے تو ممکن ہے وہ یہ کہہ ہی نہ دے یار میں تیرے لیے ہی رہ گیا ہوں۔ لیکن میرے اللہ کی ذات دیکھے، خدا کی قسم آپ جتنی مرتبہ مانگتے چلے جاؤ گے میرا رب قریب کرتا چلا جائے گا، جتنی مرتبہ مانگو گے وہ اتنی مرتبہ قریب کرے گا، اور اتنا قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا، ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے مانگنے کی مقدار بڑھے گی، ادھر سے میرا رب تمہیں اپنا دوست اور ولی بنا کے چھوڑ دے گا۔ اور جس کو میرا رب اپنا دوست بنا دیتا ہے نا، جس کو میرا رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر کبھی اس کی ذات میں گستاخی برداشت نہیں کیا کرتا ہے۔ جس کو میرا اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے نا، پھر اس کی حفاظت بھی خود کیا کرتا ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ واقعہ سنایا، خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب بزرگ گزرے، مجذوب بزرگ، انتہائی نیک تھے، مجذوب تھے، اللہ والے تھے، میرے اللہ کو بڑے پسند تھے۔ ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا، سردیوں میں، جیسے بھی پچھلے ہفتے ہمارے دریا خان کا موسم تھا، بارش پڑ رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش پڑ رہی ہے، زمین کے اوپر پانی کھڑا ہے، چیکڑ بنا ہوا ہے۔ اب یہ بہلول جاتا ہے، بارش سے کھیلتا ہوا جا رہا ہے، سامنے ایک حلوائی کی دکان پہ پہنچتا ہے۔ توجہ کرنا، جو میرے رب کا محبوب بن جاتا ہے، میرا رب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اب یہ بہلول پانی سے کھیلتا ہوا حلوائی کی دکان پہ پہنچا، دیکھا ایک طرف گرم دودھ کا کڑھا لگا ہوا ہے اور دوسری طرف گرم گرم جلیبی تیار ہو رہی ہے۔ اب جیسے فقیر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ باہر کھڑا ہوا کبھی یوں دودھ کو دیکھتا ہے، کبھی یوں جلیبیوں کو دیکھتا ہے، پھر دودھ کو دیکھتا ہے، پھر جلیبی کو۔ دکاندار نے دیکھ کے کہا بہلول لگتا ہے دودھ پینے کا من ہو رہا ہے، لگتا ہے جلیبی کھانا چاہتا ہے، اچھا آجا قریب آجا۔ بلایا، دکان کے اندر سٹول کی صفائی کی، کرسی کی صفائی کی، بٹھایا، گرم دودھ کا پیالہ دیا، اس کے اندر گرم گرم جلیبی ڈالی۔ اب آپ اندازہ کریں جس طرح سردیوں میں گرمی کے اندر سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے کا لطف آ جاتا ہے نا، اسی طرح سخت سردی میں گرم دودھ ملے اور گرم جلیبی ہو تو سبحان اللہ کتنا عجیب منظر ہوگا۔ بہلول نے دودھ بھی پیا، جلیبی بھی کھائی، اور یوں آسمان کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کرتے ہونٹ ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی دکھانا تو ہوتا نہیں ہے، بس گرم دودھ پیا، جلیبی کھائی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب پھر اسی طرح جب جا رہا تھا، جاتے ہوئے پانی کے اندر پاؤں مارتا ہے، کبھی ادھر پانی اڑاتا ہے، کبھی ادھر پانی اڑاتا ہے، کبھی ادھر کیچڑ اڑاتا ہے، کبھی ادھر۔ سامنے سے ایک نیا شادی شدہ جوڑا جا رہا تھا، ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ اس کا خامد ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، قیمتی ملبوسات پہنے ہوئے ہیں، شاید کسی دعوت کے اندر سے آ رہے تھے یا دعوت میں جا رہے تھے۔ بہلول نے پاؤں جو پانی کے اندر مارا نا، وہ سارا کیچڑ اڑتا ہوا اس عورت کے کپڑوں کے اوپر جا کے گرا۔ اب جیسے عورت کے کپڑوں کے اوپر گرا نا، نوجوان جو اس کا خامین تھا، اس کو غصہ آیا، آنا بھی چاہیے تھا، لیکن غصہ آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، بڑی بات یہ ہوتی کہ یہ غصہ آنے کے بعد اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایسے ہوتا ہے
جب غصہ آتا ہے نا، وہ غصہ کسی بڑی جگہ پہ بندہ نہ نکال سکے نا تو چھوٹی جگہ پہ اس کو ضرور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، گلی کے اندر اور کہیں غصہ نہ بھی نکلے نا، اگر کوئی مولوی پھنس جائے اس کی تو خیر نہیں ہے، بس پھر پوری ملک کا وبال اس مولوی کے اوپر ہوگا، ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے، اور کسی کو کچھ نہیں۔ داڑھی والا، پگڑی والا، ٹوپی والا پھنس گیا، اس کی خیر نہیں ہے۔ یہی کام اس نوجوان نے کیا، بہلول پھنس گیا، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے صحیح اپنی جوانی دکھائی، اپنی بیگم کے سامنے بڑا بہادر بن کے دکھایا، کبھی ادھر سے گھونسا مارا، کبھی ادھر سے گھونسا مارا، اچھی خاصی دھلائی کی۔ جب دھلائی اچھی خاصی ہو گئی، بہلول بھی بڑا اللہ والا اور صبر والا، صبر کے اندر مار کھانے کے بعد جب وہ نوجوان بیوی کو لے کے چلا، اپنی بہادری کی مثال قائم کر کے، بہلول نے یوں آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اٹھا کے کہتا ہے، واہ میرے مولا، کہیں تو گرم گرم دودھ اور جلیبی کھلاتا ہے اور کہیں مکے لگواتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں گرم دودھ پیا اور یہاں گرم مکے لگوائے، تیری بھی نرالی شان ہے۔ پھر مسکراتا ہوا چل پڑا۔ اب مسکراتا ہوا جا رہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ نوجوان اپنے گھر کے اندر پہنچا۔ اس کا گھر اس انداز سے بنا ہوا تھا، 2 منزلہ مکان تھا، نیچے والی بلڈنگ کے اندر اس کے گھر والے رہتے تھے اور اوپر والی منزل کے اوپر یہ اور اس کی بیوی۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بارش کے عالم کے اندر تر سیڑھیوں کے اوپر جب اوپر منزل کے اوپر چڑھا، اوپر پہنچا تو اس کا پاؤں پھسلا تو وہیں سے لڑکتا ہوا زمین پر آیا اور سیدھا زمین پر گرتے اس کا دماغ زمین پہ لگتے، اسی وقت آنے واحد کے اندر اس کی روح نکل جاتی ہے، انتقال ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں جسم کو، نوجوان آدمی ہے، جسم کے اوپر چوٹ کوئی نہیں، خراش کوئی نہیں، خون کوئی نہیں نکلتا، سر کوئی نہیں پڑتا، بندہ دنیا سے چلا گیا، ماجرا کیا ہے؟ بھلے لوگ تھے، پہچاننے لگے معاملہ کیا ہوا ہے۔ اب غور کرتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں، یہ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ جو اچانک اس کی موت ہوئی ہے نا، ضرور کوئی بڑی بات ہے، راستے کے اندر آ رہے تھے، کوئی معاملہ تو نہیں ہوا تھا، اس نے کسی اللہ والے کو تکلیف تو نہیں دی تھی، کسی کو پریشان تو نہیں کیا تھا؟ بیوی کہنے لگی، ہاں، راستے میں آتے ہوئے ایک بزرگ تھے، انہوں نے پانی کے اندر پاؤں مارا، وہ کیچڑ میرے اوپر گرا، اس نے جا کر ان کی پٹائی کی تھی، اس بزرگ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا تھا، یہ نہیں پتا کیا کہا تھا، محسوس ایسے ہوتا ہے اس اللہ والے نے اس کو بد دعا دی ہے اور میرے رب نے اس کی بد دعا قبول کر کے اس کی جان نکال دی ہے، اس کی روح کو قبض کروا لیا۔ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہلول کے پاس پہنچے اور بہلول سے جا کر پوچھتے ہیں، اے بہلول، سنا ہے تو اللہ والا ہے، تو رب والا ہے، تو رب سے محبت کرتا ہے، رب تجھ سے محبت کرتا ہے، اگر نوجوان نے اپنے جوانی کے نشے کے اندر تجھے مار دیا تھا، تکلیف دی تھی، وہ تو نوجوان تھا، تو تو اللہ والا تھا، غلطی اس نے کی تھی، تو تو غلطی نہ کرتا، ظلم اس نے کیا، تو تو معاف کر دیتا، تو نے بد دعا کیوں دی؟ تیری بد دعا سے نوجوان دنیا سے چلا گیا۔ میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ وہ بہلول کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی ہے، میں نے نوجوان کو کچھ نہیں کہا۔ لوگوں نے پوچھا، پھر وہ مرا کیوں؟ بہلول کہنے لگا، میرے ایک سوال کا جواب تم دے دو، جب تم میرے سوال کا جواب دو گے تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا، سوال کیجئے۔ کہنے لگا، میں نے پانی کے اندر پاؤں مارا تھا، میرے پاؤں سے اڑنے والا کیچڑ نوجوان پر گرا تھا یا اس کی بیوی پر گرا تھا؟ لوگوں نے کہا، وہ تو اس کی بیوی کے اوپر گرا۔ کہا، جب گرا بیوی کے اوپر ہے، نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ لوگوں نے کہا، اس لیے کہ وہ نوجوان اس لڑکی سے، اس بیوی سے پیار کرتا تھا اور اپنے محبوب کے اوپر جب کیچڑ گرے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بہلول کی آنکھ سے آنسو نکلا، روتے ہوئے کہنے لگا، اور لوگوں، جب دنیا کے اندر کسی کے محبوب پہ کیچڑ گرے تو نوجوان برداشت نہیں کرتا، سمجھو تو صحیح کہ مجھ سے بھی تو کوئی پیار کرنے والا ہوگا، میں بھی تو کسی کا محبوب ہوں گا، مجھے بھی تو کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ اس کے محبوب پہ کیچڑ گرے، اس نے برداشت نہیں کیا، میں جس کا محبوب ہوں، میرے محب نے بھی میری ذلت برداشت نہیں کی۔ میں عرض کر رہا تھا، جب بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، میرے رب کے قریب ہوتا ہے، پھر میرے رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور خدا کی قسم، میرا رب جس کو اپنا محبوب بنا لینا، جس کو میرا رب اپنا دوست بنا لے، اس کو پھر دنیا کی محبت کی ضرورت نہیں رہتی ہے، وہ دنیا اور دنیا والوں کا محتاج نہیں رہتا ہے۔
اسی لیے تو کہا نا بزرگوں کی، دینداروں کی، علماء کی، صلحاء کی عزت کرنا سیکھیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو عزت کرنا سکھائیے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے کا واقعہ ہے، غالباً امام احمد بن حنبل ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صحیح طرح سے نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ ایک شخص مسجد کے اندر وضو کرنے کے لیے آیا۔ اب وضو خانہ اس مسجد کے اس انداز سے بنا ہوا تھا کہ ٹونٹی جو تھی نا وضو کے لیے، وہ نیچے سے یوں اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے نیچے والی ٹونٹیوں پہ، یہ بندہ آیا وضو کرنے کے لیے، یہ وضو خانے میں اوپر والی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اب جب اوپر والی جگہ کے اوپر بیٹھا ہے نا، توجہ کرنا، توجہ، اوپر والی جگہ پہ بیٹھا، ٹونٹی کھولی، وضو کرنے لگا، دل میں خیال آیا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرنے والا وضو کرتا ہے نا تو اعضاء سے گناہ دھلتے ہیں، جن جن اعضاء پہ وضو کا پانی لگتا ہے گناہ دھلتے ہیں اور وہ گناہوں والا پانی آگے جاتا ہے۔ یوں نظر پڑی، وہ امام صاحب بیٹھے ہیں، صاحب علم ہے، میں ان سے اوپر بیٹھا ہوں، یہ بے ادبی ہے۔ دوسری بات، جب میں وضو کروں گا میرے اعضاء سے گناہ دھلیں گے، ان کے آگے سے پانی گزرے گا، یہ مزید ان کی بے ادبی ہے، یہ بے ادبی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ بس چپ کر کے اٹھا، عالم کو نہیں بتایا، اللہ والے کو نہیں بتایا، رب والے کو نہیں بتایا، اس کو نہیں بتایا جس سے میرا رب محبت کرتا تھا۔ اس نے رب والے کا، اللہ والے کا، رب کے محبوب کا ادب کیا، اوپر والی جگہ سے اٹھا، اس امام کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا، جس کے سینے میں قرآن، جس کے سینے میں نبی کا فرمان، جس کے اوپر میرے رب کی محبت کی تجلی گزرتی ہے، جس سے میرا رب پیار کرتا ہے، میں اس کی بے ادبی کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ اترا، اس کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، کچھ عرصے کے بعد فوت ہوا، کسی کے خواب کے اندر آیا، دیکھنے والے نے دیکھا بڑی اچھی حالت کے اندر ہے، بڑے اچھے مقام پر ہے، خوبصورت چہرہ ہے، رب کی تجلیات پڑ رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا میرے رب نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ کہا میرے رب نے مجھ سے حساب نہیں لیا۔ جب میں رب کے سامنے گیا تو مسکرا کے رب نے کہا جا تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کیا وجہ ہوئی تھی؟ کوئی تو عمل میرے رب کو پسند آیا ہوگا نا، کوئی تو بات میرے رب کو پسند آئی ہوگی۔ کہا اور تو کچھ نہیں، میرے رب نے صرف یہ بات کہی تھی کہ ایک مرتبہ تو مسجد میں وضو کر رہا تھا، میرا پیارا تجھ سے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو نے میرے پیارے کا میری ذات کی وجہ سے ادب کیا تھا اور اس کے نیچے جا کے بیٹھا، اس ادب کی بنیاد پہ میں رب تجھے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں، رب کا پیارا کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو 5 وقت کا پکا نمازی ہوگا۔ رب کا پیارا کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو صبح اٹھتے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا۔ رب کا پیارا وہ ہوگا جو ماں باپ کا احترام کرتا ہوگا۔ رب کا پیارا وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتا ہوگا۔ رب کا پیارا وہ ہوگا جو اپنے بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہوگا۔ رب کا پیارا وہ ہوگا نا جو اپنے محلے کے محتاجوں کے کام آتا ہوگا۔ رب کا پیارا وہ ہوگا جو اپنے محلے کی بیوہ عورت کی ضرورتیں رب کی رضا کے لیے پورا کرتا ہوگا، کسی اور مقصد کے لیے پوری نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ میرے رب نے، میں نے ذکر کیا شروع کے اندر ادعونی استجب لکم، اب پورا موضوع میں نے بیان کر دیا۔ بہت سارے ساتھی اب اینڈ میں آئے، ان بیچاروں کو کیا پتہ موضوع کیا ہے۔ اصغر صاحب ہمارے پہلے آ جاتے تھے، اب تو ماشاءاللہ یہ بھی فاتحہ خانیاں اور شادیاں اور ولیمے سب کے لیے ٹائم ہے ان کے پاس۔ کبھی بھی ہم اصغر صاحب سے بات کرتے ہیں جی کہاں ولیمے میں 2-2 گھنٹے کے لیے چلے جائیں گے، اللہ کی بات سننے کے لیے مسجد میں شروع میں نہیں آئیں گے۔ فاتحہ پہ گیا ہوا تھا جی، فاتحہ کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے بات سننے کے لیے مسجد میں آنے کا ٹائم۔ یہ ایک ان کی بات، نام ان کا لے رہا ہوں لیکن ہم سب کی بات ایسے ہی ہے۔ اور اس سے بڑا مقام ہمارے لیے کیا ہے؟ خدا کی قسم آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، کوئی بڑا بزنس مین ہے نا، کامیاب تاجر ہے، میرا اللہ اس کو کامیابیاں عطا کر دے، اس سے پوچھو سناؤ بھائی کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ آپ بڑے کامیاب بزنس مین، کیا کہتے ہیں کہ جی کامیاب کیوں نہ ہوں، میں نے اپنی زندگی دی ہے اس کاروبار کو، میں نے اپنی جوانی دے دی ہے اس کاروبار کو، میں نے سکھ چین سارا کچھ لگا دیا کاروبار میں، اور اگر کہیں نقصان ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس جی اللہ کی مرضی ہے جی، اللہ کی مرضی ہے جی بس۔ اور ناکامی میں اللہ کی مرضی ہے، کامیابی میں اللہ کی مرضی کیوں نہیں ہے؟ کبھی کامیاب بزنس کے وقت یہ کیوں نہیں کہا میرے رب کا شکر ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، بیٹا جوان ہے، پڑھ لکھ گیا، نوکری لگ گئی، پوچھو نا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت بڑا افسر بن گیا۔ کیسے؟ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ تھا، میرٹ کی بنیاد پہ گیا ہے، میرٹ کی بنیاد پہ گیا، محنت کی تھی، کامیاب ہوا، ماشاءاللہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے افسر بنے۔ اور اگر کسی کا انٹرویو رہ جائے کیا بنا؟ بس جی اللہ کی مرضی ہے، لگ ہی نہیں رہا ہے، کیا کریں؟ اور ناکامی میں اللہ کی مرضی کیوں ہے؟
کامیابی میں اللہ کی مرضی کیوں نہیں بولتے؟ ہر جگہ ہر وقت میرا رب کہتا ہے ادعونی، پکار مجھے، تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے قبول کرنے کے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں وقت پہ آنے کی بھی اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔